ولا تکن الخامس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچویں مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بننا یا عالم کے شاگرد بننا یا عالم کی بات سننے والے بننا یا عالم سے محبت کرنے والے بننا، ولا تکن الخامس، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جو نبیوں کے نبی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جو اللہ کے چہیتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، وہ محمد الرسول اللہ جو صادق الامین ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف سچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا میں ذلت مقدر بن جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت مقدر بن جائے گی۔ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، دنیا میں ذلیل اور رسوا اور بے عزت ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر بنے گی، کیونکہ عالم نبی کا امام ہوتا ہے، عالم نے قرآن دل میں لیا ہوتا ہے، حدیث کو دل میں لیا ہوتا ہے، حدیث کے علوم اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں، وہ نبی کا نائب ہے، وہ نبی کا رسول ہے، وہ اللہ کے قرآن کو سینے سے اٹھانے والا ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اکرمہ فقد اکرمنی، کہ جس شخص نے کسی عالم کا اکرام کیا، کسی عالم کی عزت کی، اس نے میرا اکرام کیا، ومن اہانہ، اور جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت سمجھتے ہیں لعنت شیطان پر ہوتی ہے، کسی مسلمان پر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان پر لعنت کرنے کو منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر طرح کی خیر سے، ہر طرح کی بھلائی سے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا، دنیا کی بھلائی سے، آخرت کی بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن خود نبی اس پر یہ فرما رہے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی، عالم کی توہین کی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ ہر طرح کی بھلائی سے، خیر سے محروم ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، سوچنے کا مقام ہے، گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، کوئی لینا نہیں دینا نہیں، کسی عالم سے، کسی امام سے دل میں بغض لیے بیٹھے ہیں، حسد لیے بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کوئی کاروبار کا لین دین نہیں، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس سنی سنائی بات پر عمل کیے بیٹھے ہیں اور اپنے دل میں بغض اور عداوت اور نفرت لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو اس سے بچو، آپ اس عالم کو کوئی نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عالم کا اکرام کیا تو اس نے میرا اکرام کیا، اور کسی نے عالم کی بے عزتی کری تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور دیکھیں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، دل کی گہرائیوں سے سنیے، المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ انسان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر آپ کسی عالم سے اس بنیاد پر محبت رکھیں گے، یہ عالم ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ بلال کے نائب ہیں، یہ ہمارے صحابہ حضرت بلال کے نائب ہیں، مؤذن نبی کا نائب ہے، امام نبی کے نائب ہیں، اور مؤذن حضرت بلال کا نائب ہے۔ تو اگر آپ صرف اس بنیاد پر محبت رکھیں گے کہ نبی کے نائب ہیں، یہ کیا ہیں؟ علماء کے وارث، انبیاء کے وارث ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، نبی کے اس فرمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، آپ کو عالموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر آپ عالموں سے محبت رکھتے ہوں گے اور اگر آپ بغض رکھتے ہوں گے تو اللہ کی لعنت نہ تو دنیا میں آپ کا پیچھا چھوڑے گی، نہ آخرت میں آپ کا پیچھا چھوڑے گی۔